اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ توبہ آیت نمبر 102, 103 and 104 یعنی کہ 102, 103, 104 یعنی کہ 3 آیتیں ہیں. تو آیت نمبر 102 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین. وآخرون اور دوسرے اور بھی ہے جو وآخرون اعترفوا وہ اعتراف کرتے. اعترفوا کا مطلب ہے اعتراف کرنا یعنی کہ مطلب اپنی غلطی کو مان لینا, اپنے گناہ کو قبول کر لینا, یا اپنے سے کوئی بھول چوک ہوئی ہے, کوتاہی ہوئی ہے, اس کو تم مطلب ایکنالج کرتے ہو, تم اس کو مان لیتے ہو, تو وہ ہے اعتراف کرنا. بولتے نا دیکھو اس کو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اس نے, تو وہ ہے وہ اعترفوا تو ہے نا. وآخرون اعترفوا اور دوسرے وہ بھی ہیں جو اعتراف کرتے ہیں یعنی مان لیتے ہیں بذنوبہم کہ ان سے جو بھی گناہ, غلطی, کوتاہی یا کچھ بھی سستی کی وجہ سے ہوا, کچھ بھی ہوا تو اس کو مان لیتے ہیں لوگ. یعنی اس کے اوپر جمے بیٹھے نہیں رہتے کہ نہیں بس ابھی ٹھیک ہے ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا, یعنی وہ لوگ اس کو غلطی کو مان لیتے ہیں. بذنوبہم خلطوا عملا صالحا تو وہ لوگ جو ہے خلطوا مینس مکس کرنا یعنی کہ مکس کر دیا, تو انہوں نے مکس کر دیا ہے جو عمل ان کے صالح عمل ہے یعنی کہ جو بھی وہ اچھے اعمال کرتے ہیں وہ وآخر سیئا تو سیئا جو ہے دوسرے مطلب اعمال برے, تو وہ برے اعمال کے ساتھ انہوں نے اچھے اعمال جو ہے اس کو مکس کر دیا ہے. یہ جیسے انسان اچھے اعمال کرتا ہے اور اب اس کو مطلب کچھ غصہ آیا ہے, سمجھو کچھ غلط ہو گیا یا پھر اس کی کچھ بھی مطلب نیت میں کچھ خرابی آ گئی اور اس نے سمجھو کچھ غلط کر دیا ہے, تو اس نے مکس کیا ہے. خلطو یعنی مکس کرنا, تو مکس کر دیا ہے عمل صالح بھی اور وہ برے جو سیئان یعنی برے اعمال, ایول اعمال اس کے ساتھ اس نے مکس کر دیا ہے. عسى اللہ یعنی میں بھی یعنی پر اللہ جو ہے شاید کہ یعنی اللہ امید دلاتا ہے کہ اللہ خود ہی بول رہا ہے یہ بات اپنے ہی لیے اور لیکن امید دلاتے ہوئے کہ شاید کہ اللہ ان یتوب علیہم کہ اللہ اس کی طرف پلٹے. یتوب علیہم کا مطلب ہے اس کو معاف کرنے کے لیے, اس پہ رحم کرنے کے لیے, تاکہ اللہ جو ہے کیونکہ اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہوتا ہے خالی خالی کا اعتراف اور ایک ہوتا ہے کہ انسان بڑے سچے دل سے اعتراف کرتا ہے اور اس کو بے حد پچھتاوا ہوتا ہے اور وہ اس کو مان بھی لیتا ہے یعنی بولتا ہے کہ ہاں بھائی میں نے یہ غلط کیا ہے. تو اب وہ بندے کے لیے کہ جس نے اچھے اعمال بھی کیے کچھ برے اعمال بھی کیے, لیکن اب وہ بندے کے لیے اللہ کہتا ہے کہ شاید کہ اللہ پلٹے تمہاری طرف, توبہ تمہاری مطلب قبول کرنے کے لیے, تم کو معاف کرنے کے لیے, مطلب تو یتوب علیہم یعنی تم کو معاف کرنے کے لیے اور رحم کرنے کے لیے. تو یہ ایک امید تو دلائی گئی نا. اللہ نے یہ تو نہیں بولا کہ نہیں جیسے منافق کے لیے کہ ان کے لیے اب کوئی معافی نہیں اور یہ جہنم میں جائیں گے, لیکن ابھی یہاں پر دیکھو اللہ نے ان لوگوں کو اس طرح سے بولا کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں. ان اللہ غفور الرحیم یقیناً ان یعنی یقیناً ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا, غفور, رحیم بہت رحم کرنے والا. Others there are who have acknowledged their wrongdoings. They have mixed an act that was good with another that was evil. Perhaps Allah will turn unto them in mercy, for Allah is oft forgiving, most merciful. اس کی نوٹ ہے 1352.
there were some whose will was weak and succumbed to evil, although there was much good in them. اور پھر اللہ نے دیکھو الگ الگ کیٹیگری کے لوگوں کو بیان کیا ہے نا، تو اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن میں کمزوری ہے، اور وہ کمزوری کے تحت جو ہے وہ کوئی بھی غلط چیز کی طرف متی ہو جاتے ہیں، یعنی کہ مطلب شکار ہو جاتے ہیں، اس کے مغلوب ہو جاتے ہیں ایول کی طرف، جبکہ ان کے اندر بہت ساری اچھائیاں ہیں، بھلائیاں ہیں. To them is held out the promise of forgiveness if they would repent and undertake all acts of Muslim charity. یعنی انداز شرط کیا ہے وہ دیکھو، ان کے لیے وعدہ ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو اللہ معاف کرے گا، لیکن اگر وہ سچ مچ توبہ استغفار کریں اور جتنی بھی مسلم چیریٹی ہیں، یعنی کہ جو بھی مسلم زکوٰۃ، خیرات اور صدقات اور جو بھی ہے، وہ سب چیز جو ہے اس میں وہ برابر حصہ لیں، یعنی کہ ان چیریٹی کو وہ کریں which would purify their souls. تو جیسے جیسے بندہ صدقات کرتا ہے اس کے گناہ جو ہے وہ دھلتے ہیں نا، اگر وہ خیرات کرتا ہے اس کے گناہ جو ہے وہ ایسے دھلتے ہیں کہ جیسے کہ مطلب وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، پتہ مثال تھی اس کی، میں یعنی سمجھو کہ وہ بندہ جو ہے وہ پاک ہوتا چلا جاتا ہے برائیوں سے. تو اللہ کہتا ہے کہ اس کی روح جو ہے اس کو پاک کرنے کے لیے، یعنی کہ جو تم صدقات اور خیرات دیتے ہو تو تمہارے گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں، اور وہ دھلنے کی وجہ سے تمہاری روح پاکیزہ ہوتی ہے. aided by the prayers of Allah's messenger. اور پھر اس میں اضافی مدد ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے، ان کی صلوات، اس سے جو وہ صلات کہا گیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بھی ان کے لیے دعائیں کریں، تو وہ ہے آگے کہ ان کو اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ملے گی. then would they get the peace. اور تب ان کو وہ سکون ملے گا، وہ سکون، وہ امن و امان ملے گا that comes from purity and right conduct. تو یہ تمہارا جو مطلب جو تم اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے جو تم کرتے ہو، توبہ استغفار اور پھر خوب صدقات، خوب خیرات کرتے ہو، تو وہ تمام چیزیں ہیں جس سے پھر تمہارے کو دل کو بہت سکون ملتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعائیں ملتی ہیں. تو تم کو بہت پیس تبھی ملے گا کیونکہ وہ تم کو مل رہا ہے وہ اس پاکیزہ ہونے سے بھی کہ تمہاری روح پاک ہو رہی ہے، اس لیے تم کو سکون مل رہا ہے، اور پلس تم ایک رائٹ کنڈکٹ کر رہے ہو، یعنی کہ جو صحیح چیز کرنے کا ہے، جو اللہ نے بولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے، وہ تم کر رہے ہو. تو یعنی وہ جو صحیح چیز کرنے کی وجہ سے جو سکون ملتا ہے، جیسے انسان کچھ بھی غلط کام کرے گا تو بے سکونی ہو جاتی ہے، دل کے اندر ایک ہلچل چل رہی ہوتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے میں نے کیا کیا، ارے میں نے ایسا کیوں کیا، تو ایسا افسوس ہوتا رہتا ہے اور بے چینی رہتی ہے. لیکن جب تم اچھا کچھ کرتے ہو تو تم کو بڑا اچھا لگتا ہے، بڑی خوشی ملتی ہے، تم کو سکون ملتا ہے، اور تمہارے کو کیونکہ تمہاری روح ہے نا وہ پاک ہوئی ہے، اس پہ سے کوئی گناہ کا داغ ہٹ گیا، تو وہ صاف ہوئی نا، وہ پاکیزہ ہوئی نا، تو اب تم کو اس رائٹ کنڈکٹ کی وجہ سے تم کو سکون نصیب ہوتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. آیت نمبر 103 103 خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. خذ یعنی کہ لو، خذ من اموالہم ان کی مال میں سے لو، صدقہ یعنی کہ ان کے مال میں سے صدقات جو ہے وہ تم لو. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، تاکہ ان کو طاہر پیوریفائی کرو، وتزکیہم اور ان کو مطلب پاکیزہ کرو، سینکٹیفائی کرو،
تو زکیم یعنی زکی، زکات، یہ اسی سے ورڈ ہے زکات، کیونکہ تم اپنے مال کو بھی جب پاک کرتے ہو تو زکات ادا کرتے ہو کہ نہیں؟ تو جب تم صدقات بھی دو گے تو تمہاری روح جو ہے اس کا بھی تزکیہ ہوگا نا، تو زکیہم، تو اس کو بھی پاک یعنی کہ کرنا ہے. تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے یہ ایسے لوگوں سے، دیکھو منافق کے لیے اللہ نے کہا ان کا مت لینا کچھ بھی، ان کی کسی بھی چیز کی طرف دیکھنا بھی نہیں اور نہ اس کو بہت اچھا سمجھنا. مگر یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کمزوری کی وجہ سے ان سے جو بھی ہوا، ان سے ان کے مال لو تاکہ ان کا تزکیہ ہو، تاکہ یہ پاک ہو جائے اور ان کو آپ کی دعائیں بھی ملے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اور ان کے اوپر آپ اپنی دعائیں جو ہے وہ بھی بھیجو. ان صلاتک سکن لہم، یقیناً آپ کی دعائیں، آپ کی پریئرز ان کے لیے سکنن یعنی کہ سکون کا باعث ہے، امن، سکون، سیکیورٹی اس کا باعث بنے گی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم وہ مطلب ان سے لو، لیکن منافق سے اللہ نے صاف منع کر دیا نہیں، ان کا کچھ بھی نہیں لینا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تو سب کچھ سنتا ہے، سمیع علیم، اور جانتا بھی ہے سب کچھ، کیونکہ اللہ سب کچھ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. اس کو کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کون سچے دل سے کیا کر رہا ہے وہ اللہ کو نہیں معلوم ہوگا. Of their wealth take alms, that so thou mightest purify and sanctify them, and pray on their behalf. Verily thy prayers are a source of security for them, and Allah is one who hears and knoweth. Ayat number 104, 104. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اب اللہ یہاں پوچھ رہا ہے علم یعلم، کیا یہ جانتے نہیں، ان اللہ کہ اللہ ہے، هو یقبل التوبۃ جو قبول کرتا ہے توبہ کو. کوئی بھی جس نے بھی مطلب ریپینٹ کیا اس کے ریپینٹنس کو اللہ قبول کرتا ہے. یقبل التوبۃ، تو کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ یقیناً اللہ، ان اللہ، ان ورڈ، تو یعنی یقیناً اللہ قبول کرتا ہے توبہ کو، عن عبادہ، اپنے بندوں سے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ قبول کرتا ہے ان کے صدقات کو. اللہ ان کے صدقات کو قبول کرتا ہے، یعنی کہ سوچو کہ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا تم واسطے اللہ کے کسی کی مدد کرتے ہو، تو وہ صدقات، وہ خیرات، وہ جو تم جو بھی کرتے ہو اللہ کے کاز میں کرو یا جو دوسری جگہ پر بھی تم کرو جہاں کہ تم کو لگے کہ بھئی یہ لوگ بہت مطلب انسانیت کی ہیلپ، تو وہ بھی ایک ہے. تو وہ تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ اس کو قبول کرتا ہے. تو اگر اللہ نے ہمارے صدقات کو، ہماری خیرات کو، ہماری زکوٰۃ کو قبول کر لیا تو سوچو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یقیناً اللہ ہے، هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تو اللہ خود بھی اللہ کا نام یہاں ہے اور پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے اور وہ ہے، ہوا، اور وہ ہے، یعنی کہ مطلب دو بار اللہ نے اس کے اوپر یعنی سٹریس ڈال کے بولا ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یقیناً اللہ ہے، هُوَ التَّوَّابُ، اور وہ تو ہے ہی تواب الرحیم، یعنی دو مرتبہ، اور وہ تو ہے ہی تواب الرحیم، وہ تو بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. یعنی وہ خود اپنے لیے بول رہا ہے نا، اللہ خود اپنے لیے بول رہا ہے. Know they not that Allah does accept repentance from his votaries and receives their gifts of charity, and that Allah is verily He, the oft returning most merciful. تو کیا ان کو معلوم نہیں ہے؟ کوشچن مارک ہے اس پہ.